اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 11 فَضَرَبْنَا تو ڈال دیا ہم نے یعنی پردہ علی اوپر آذانہم ان کے کانوں پر فی الکہف غار میں سنین کئی سال عددا گنتی کے فَضَرَبْنَا کا مفعول مقدر ہے یعنی حجابن تو ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں سلا دیا تاکہ ان کی پریشانی اور گھبراہٹ ختم ہو جائے کیونکہ نیند اس کا سب سے اچھا علاج ہے اور وہ اپنی مشرک قوم سے بھی محفوظ ہو جائے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، کوئی سو جائے تو اسے کہتے ہیں ضُرِبَ عَلَىٰ آذَانِهِ، اس کی کانوں پہ پردے ڈال دیے گئے۔ اگرچہ نیند میں آنکھوں اور دوسرے اعضاء پر بھی پردہ ہوتا ہے، انہیں بیرونی دنیا کا کچھ احساس نہیں ہوتا، مگر سب سے آخر میں کانوں کا سننا بند ہوتا ہے اور انسان گہری نیند سو جاتا ہے۔ سنین عددا گنتی کے کئی سال جن کا شمار اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ سو دعا کی قبولیت اور طویل مدت کے لیے نیند عطا ہوا۔ یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو اس نیت سے ہوئے تھے کہ گاہ بگاہ ان میں سے ایک شخص بھیس بدل کر اشیاء خوردنی لایا کرے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ اب ان کے متعلق لوگوں میں کیا چرچا ہو رہا ہے اور حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ جب یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوئے غار میں داخل ہوئے اور آرام کرنے کی خاطر وہاں لیٹ گئے تو اللہ نے ان پر ایک طویل مدت کے لیے نیند طاری کر دی اور ان کے کانوں پہ یوں تھپکی دی جیسے ماں بچے کو تھپکا تھپکا کے سلاتی ہے۔ چنانچہ وہ سالہ سال تک اسی طرح پڑے ہوئے سوتے رہے اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلا کر حکومت کے ظلم و تشدد سے انہیں نجات دی۔ اسی حالت میں سوئے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئی، پھر جب اللہ نے چاہا انہیں بیدار کر دیا۔ بیدار کرنے کے بعد ان کا آپس میں پہلا سوال یہی تھا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا اور اس مدت سے کے تعین میں ان میں اختلاف واقع ہو گیا، اس لیے ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے کیونکہ ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے یا اس کے تعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، سو اس کے وہ دھوپ سے وقت سے کچھ اندازہ کر سکے۔ تو اس لیے آگے آیتوں میں یہ سارا ہوگا کہ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم کتنے عرصے رہے، کیا کیا ہم نے، کیا نہیں کیا، تو پھر اس چیز کا انہوں نے سوال کیا، سوچا۔ بڑا لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم اس قصے کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، ان کی سوچ کیا تھی اور اللہ کی سوچ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کئی سال تک سلانا چاہتے تھے تاکہ ایک تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ اس قوم میں بھی اور آج کی قوم میں بھی یعنی کفار مکہ یہود و نصارہ میں بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ زبان سے دل سے ہر حال میں ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ سوال کرتے تھے کہ کیا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا ان کے ہاں یہ قصہ معروف بھی بہت تھا، لیکن وہ اس سے سبق نہیں سیکھتے تھے کہ وہ جی کیسے اٹھے اتنے سالوں کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس قصے کی کہانی پوری سننا چاہ رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کی نالج کتنی ہے۔ اصل نالج نہیں ہوتی، اصل ہوتی ہے کہ اس کے اندر سبق کیا ہے۔ اس لیے ڈگریاں اور تعلیم بہت فرق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور قبر میں کب تک رہنا ہے، کتنی مدتوں تک ہم نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف والوں پہ اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا اور وہ پرسکون نیند سلایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبروں پہ اپنی رحمتوں کے نزول ہم پہ کرے اور ہمیں پرسکون نیند وہاں دے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذابوں سے، قبر کی اندھیریوں سے، قبر کی تنہائیوں سے، اللہ تعالیٰ وہاں کے عذابوں سے، کیڑے مکوڑوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے جو کرنا چاہا وہی کیا۔ اس وقت بھی قصہ ان کے لیے ایک عجابہ تھا، معجزہ بھی کہہ لیں، عجوبہ بھی کہہ لیں، حیران کن بھی کہہ لیں اور سبق آموز بھی تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا وہاں نظارہ کروایا اور یہ تو ہلکی سی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ قصہ سنا کے بتایا کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھنا ہے، اور آج ہم جو سمجھتے ہیں یہ دل سے تو ہمارا پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، لیکن ہمارے اعمال بالکل اس کے اپوزٹ ہیں۔
ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے یہاں سدا رہنا ہے اور کبھی یہاں سے نہیں جانا، کیونکہ ہم اپنی دنیا بنانے میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں، جبکہ آخرت کے لیے اتنا کریں جتنا وہاں رہنا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، اور دنیا کے لیے اتنا کریں جتنا یہاں رہنا ہے، چند سال، عدد سنین، صدیوں بھی رہیں آپ پھر بھی جانا ہے، 100 سال عمر ہو جائے، 200 سال ہو جائے پھر بھی جانا ہے، اور اتنی عمر لے کے کرنا کیا ہے؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بننا ہے نا، ضعیفی ہی آنی ہے، جوان تو رہنا نہیں۔ ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ انسان خود موت مانگتا ہے اللہ سے، تو اس لیے جتنی ہے ضرور دنیا بھی کمائیں جتنی ضرورت ہے، اتنی بھی کمائیں جتنی آپ کو سہولت ہو، لیکن اس کے بعد آسائشیں، آرائشیں، عیاشیاں اس سے باہر نکل جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن آسائش پرست اور آرام طلب نہیں ہوتا، تو آرام طلبی چھوڑیں، سستی چھوڑیں، کاہلی چھوڑیں۔ دنیا کے لیے آپ صبح اٹھ بھی جاتے ہیں، اسکول میں بچوں کو بھی ڈراپ کرتے ہیں، خود بھی آفیسز میں جاتے ہیں، خواتین بھی کچن سنبھال لیتی ہے، سارا دن چمکانا ڈلانا سب کرتی ہے، کرنا پڑتا ہے، ہماری ضرورت ہے، لیکن آخرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، تو اپنی آخرت کے لیے بھی کریں۔ وہ نہ صرف نماز ہے بلکہ تلاوت قرآن ہے، 5 چیزوں کی عادت بنا لیں، نماز وہ تو فرض ہے، اور صبح شام کے اذکار وہ ضرور پڑھیں، دوسری چیز ہوگی، تیسرا تلاوت قرآن، چوتھا نوافل، اور 5واں صدقہ۔ ان 5 کو مضبوطی سے تھام لیں، اور باقی ان تمام چیزوں کے پڑھنے سے دیکھیے گا خود بخود آپ کے عمل بھی نکھریں گے، اور اپنے اعمال نکھارنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یاد رکھیے وہاں عملوں کے ساتھ نبیڑے ہونے ہیں، اعمال کے ساتھ فتح ہونی ہے، وہاں کاسٹ، ذات یا اس کے ساتھ نہیں ہونی، آپ سے کوئی آپ کا فرقہ جماعت ذات نہیں پوچھے گا، وہاں اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔